الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایمان والوں کے ساتھ دو عظیم شان وعدے فرمائے ہیں جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. جو کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں ان سے دو عظیم شان وعدے. پہلا وعدہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے صغیرہ گناہ ہم ویسے ہی معاف کرتے ہیں. لیکن صغیرہ گناہ بھی گناہ ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، لیکن فرمایا کہ ہم ویسے ہی تمہیں معاف کرتے ہیں اگر تم کبیرہ سے بچتے ہو. اگر تم یہ مجاہدہ کرتے ہو کہ ہم سے کبیرہ گناہ نہ ہو. ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں لعنت فرمائی، جہنم کی وعید فرمائی، کسی سزا کا ذکر کیا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں جن کی تعداد بعض صحابہ اکرام کے ہاں 70 کے قریب ہے. کچھ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور کچھ احادیث مبارکہ میں. فرمایا جو کبیرہ گناہ سے بچتا ہے تو نکفر عنہ سیئاتکم، ہم صغیرہ ویسے ہی معاف کر دیں. اور دوسرا وعدہ ندخلہم مدخلا کریما، ہم عزت والے مقام میں اس کو داخل کریں، جنت عطا کریں. کیونکہ جنت عزت والا مقام. ندخلکم مدخلا کریما، ہم جنت والا مقام، عزت والا مقام اس کو دیں گے جو آدمی کبیرہ گناہ سے بچتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، 3 چیزیں ہیں جو کبیرہ گناہ کی بنیاد ہے. 3 چیزیں، اگر انسان ان 3 چیزوں پر کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ ہر کبیرہ سے بچنا بہت آسان ہے. سب سے پہلے اتباع الہوا، اپنی جلد کی ناجائز خواہشات کی اتباع نہ کریں. ناجائز خواہشات، ناجائز خواہشات جس کو اتباع ہوا کہتے ہیں. ہر دل سے اٹھنے والی خواہش اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے.
ہر خواہش پر اتباع کرنا، ہر خواہش. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ انسان بے وقوف ہے من اتبع نفسہ و ہواہا، جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلاتا رہتا ہے ہر وقت. اور وہ آدمی عقل مند ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. یعنی انسان کی عقل اور بے عقلی جو ہے وہ اس سے پتہ چلے گی کہ اگر نفس کو آزاد چھوڑا ہے تو پرلے درجے کا بے عقل اور بے وقوف انسان ہے، اب وہ کتنے دنیا میں عقل مند مانا جائے. لیکن اللہ رسول کی نظر میں بے وقوف ہے جو اپنی نفس کو جس نے آزاد کیا ہے، اور وہ انسان عقل مند ہے جو اپنے نفس کو قابو کر رہا ہے. اس لیے کہ شیطان سے بچنا تو بہت آسان ہے. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، بچ گئے. کوئی بھی کلمہ جس کو قرآن حدیث میں شیطان سے بچنے کے لیے عطا فرمایا وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ بچ جائیں گے. لیکن اس نفس سے بچنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ انسان کو ایسے شیشے میں اتارتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کی خواہش پوری نہیں کروں گا میری جان نکل جائے گی. میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے ویسے تو آج تک کسی کی جان نہیں نکلی، نفس کی خواہش پوری نہ کرنے پر کسی کی جان نہیں نکلی. لیکن اگر کسی مسلمان سے کہو کہ یار تو اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہے، کہتے بالکل ابھی جان دے دوں بھائی، اللہ رسول ہی کے لیے تو جان ہے. تو نے کہا بھائی اللہ رسول کے لیے وہ جان سے چھوٹی چیز حرام خواہش چھوڑ دے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ عجیب ہے، یہ بھی نفس کا چکر ہے، یہ بھی ایک نفس کا چکر ہے. وہاں تو بڑا پیار ہو جائے گا اور یہاں چھوٹا کام کرنے کو تیار نہیں. فرمایا اتباع الہوا، اپنی خواہشات نفسانی یعنی جو دل میں خواہش ابھرے اس کے پیچھے چلنا. اس نے لکھا ہے کہ قطع رحمی اور حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی جس کو پیغمبر سلام نے اکبر الکبائر قرار دیا، یہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ 3 قرار دیے، کبیرہ میں بھی سب سے بڑے کبیرہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا. تو یہ حقوق الوالدین اور قطع رحمی، زنا اور بدکاری جیسے جو اعمال ہیں یہ اتباع الہوا سے پیدا ہوتے ہیں. اس کی بنیاد یہ ہے اگر آدمی اتباع الہوا کے اوپر قابو پا لیتا ہے تو ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ پہلی بنیاد گناہ کبیرہ کی اتباع الہوا ہے، اور دوسری بنیاد حب دنیا، دنیا کی محبت. جب انسان کے دل پر دنیا قبضہ کر لیتی ہے تو اگر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کسی کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتا، وہ خیانت کرنے سے بھی باز نہیں آتا، وہ چوری کرنے سے بھی باز نہیں آتا، وہ ڈاکہ مارنے سے بھی باز نہیں آتا، کسی کے حقوق غصب کرنے سے بھی باز نہیں آتا. پھر یہ حب دنیا ایسے ایسے کام اس سے کراتی ہے کہ خود شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ یہ انسان کیا حرکتیں کر رہا ہے. اس کو بھی انسان کی حرکتوں سے شرم آنے لگتی ہے. یہ حب دنیا سے فرمایا حب دنیا راس کل خطیہ. دیکھو دنیا کی محبت اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے. وہ عذرت الانفس الشح، ہر نفس کے اندر دنیا کی محبت ہے، لیکن اتنی محبت کہ جو آپ کو حدود شریعت سے آگے نکال دے، یہ جائز نہیں ہے. اعتدال تک جائز ہے. اگر آپ روپے پیسے سے محبت کریں گے تو آپ اس کی حفاظت کریں گے، صحیح استعمال. اگر آپ کو محبت نہیں تو آپ ضائع کریں گے، اس لیے پیسے کو ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا. لیکن لالچ کی بنیاد پر پیسہ حاصل کرنا
ناجائز طریقے پر پیسہ حاصل کرنا، سود کے ذریعے پیسہ حاصل کرنا، چوری اور خیانت کے ذریعے پیسہ حاصل کرنا، پیسے کے لیے کسی کو قتل کر دینا۔ ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکہ بھی مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے کر رہے حب دنیا کی وجہ سے اتنا بڑا کبیرہ اور قتل کر رہے ہیں، اتنا بڑا کبیرہ جس کی سزا قتل ناحق کی سزا قرآن نے کہا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حالانکہ ہمیشہ جہنم میں رہنا کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، لیکن اس انسان سے بھی جو قاتل ناحق ہے، اس سے بھی یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کا معنی مقصد طویل ہے۔ اتنی طویل مدت یہ قاتل جہنم میں رہے گا کہ ایسے لگے گا کہ اس کو جہنم سے نکلنا ہی نہیں، گویا کہ یہ کافر ہے۔ پھر کبھی نکالا جائے گا تو پتہ نہیں، اللہ ہی جانتے کہ کب وہ نکلے۔ اس لیے قتل نفس کس بنیاد پر کرتا ہے؟ دنیا کی بنیاد پر کرتا ہے، حب دنیا کی وجہ سے کرتا ہے۔ کتنے واقعات آپ پڑھ لیں، کتنے عجیب و غریب واقعات آ رہے ہیں۔ آدمی قتل ہو گیا، بعد میں مما پتہ بیوی نے قتل کرا اپنے عاشرہ کے ساتھ مل کے۔ آدمی قتل ہو گیا، پتہ چلا بیٹے نے قتل کرا اپنے دوست کے ساتھ تاکہ وراثت مجھے مل جائے۔ کہ آج اخبارات میں دیکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ رہا ہے۔ یہ حب دنیا ہے۔ حب دنیا کبائر کی بنیاد ہے۔ جس آدمی کے دل پر دنیا کا غلبہ ہے، ہمہ وقت یہی سوچ ہے کہ بس مجھے دنیا ملنی چاہیے، ہاں کسی بھی ذرائع سے ہو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے مہمان کے لیے جب آپ کے پاس کوئی عظیم الشان مہمان آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس اعلیٰ مہمان کے لیے اپنے دسترخوان پر چن چن کر چیزیں لا کر رکھتے ہیں، ہر چیز نہیں رکھتے ہیں کہ اس دسترخوان پر ہر چیز جمع کر دیں، بلکہ آپ منتخب چیزیں لاتے ہیں مہمان کے لیے۔ ہمارا مہمان بھائی بڑا عظیم مہمان ہے، بہت ہمارے دل میں اس کا احترام اور محبت ہے۔ اللہ تعالی نے بھی اس دنیا کے دسترخوان میں جو چیزیں رکھی، پہلے ساری مخلوقات ہر چیز استعمال کر رہی تھی، لیکن جب حضرت انسان کو بھیجے یہ عظیم الشان مہمان، جس میں پیغمبروں کی جماعتیں بھی تھی، جس میں صحابہ کی جماعتیں بھی تھی، جس میں اولیاء کرام نے بھی آنا تھا، جن میں حفاظ قرآن علماء نے بھی آنا تھا، جن میں صالحین میں آنا تھا، جن میں شہداء نے آنا تھا، اس عظیم الشان جب جماعت کو اور آدم السلام کو اور اس مہمان کو بھیجا گیا تو اللہ تعالی نے اس دسترخوان کے اوپر بتا دیا کہ فلاں فلاں چیز تم نے کھانی ہے، یہ میں نے تمہارے لیے منتخب کر کے رکھی ہے کیونکہ تم میرے خاص مہمان ہو۔ ہر چیز استعمال نہیں کرنی، ہر گوشت ہر ایک کا نہیں کھانا، سبزی ہر ایک چیز کی نہیں کھانی، پھل ہر طرح کا نہیں کھانا، پونجی لگا دی کیونکہ تم خاص ہو، آپ کے لیے خاص چیزیں، باقی مخلوقات استعمال کریں۔ ایک شیر اگر ایک سور کو مار کر اس کا گوشت کھا جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میرا آپ کے لیے ممانعت ہے۔ کوئی جانور کسی بغیر ذبح کیے کسی جانور کو کھا جائے کوئی ممانعت نہیں ہے، میرا آپ کو اجازت نہیں، کیونکہ ہم خاص مہمان ہیں۔ بتایا کیا چیز کھانی ہے اور کس طریقے سے کھانی ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ تنگی نہیں ہے۔ بے وقوف انسان ہے جو کہتا ہے دیکھو جی تنگی ہے، یہ تنگی نہیں، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں محترم بنایا ہے۔ اس دنیا کا مقصود انسان ہے، اور انسان بھی وہ ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ اس کائنات کا مقصود ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا نام لینے والے رہیں گے، جب اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم اس زمین آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مقصود انسان اور انسانوں میں ایمان والے ہیں، ان کے لیے ہم نے دسترخوان بچھایا ہے، جب وہ نہ رہیں گے تو ہم اس دسترخوان کو لپیٹ دیں گے۔ تو حب دنیا، دنیا کی محبت ایسا نہیں ہے کہ مذموم ہے، لیکن اتنی نہ ہو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، اس کی اجازت نہیں۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان تھے، تابعی ہیں، مکہ کے رہنے والے، سور بیل کو کہتے ہیں، جس طرح کہ بیل بوجھ اٹھاتا ہے بہت زیادہ کہ پیچھے کتنا بڑا گڈھا باندھ دیتے اور وہ لے کر جاتا ہے، اس طریقے پر اللہ نے ان کو بے شمار علم عطا فرمایا، اکابر صحابہ کے لیے ان کے پاس بڑے بڑے بادشاہ وقت ان کے پاس آتے تھے، فرماتے کہ ان کے ہاں درہم اور بکری کی مینگنی کی قیمت برابر تھی، ذرا اہمیت نہیں دیتے تھے، حیثیت نہیں دیتے تھے، توجہ نہیں کرواتے، پیسے بھی وصول نہیں کرتے تھے، کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ اب ایک بار جا رہے ہیں ظہر کی نماز کے لیے حرم پاک میں، تو کوئی چیز جیب سے نکالی تو ایک درہم گر گیا حضرت کا نیچے، وہاں مٹی تھی تو مٹی میں کہیں چلا گیا، پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر وہ درہم تلاش کرنے لگے، تو ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو دوست احباب تھے، جو ایک عرصہ دراز سے حضرت کو دیکھتے آ رہے تھے کہ حضرت کے ہاتھ ان پیسوں کو کوئی اہمیت نہیں، وہ حیران ہو گئے کہ بھائی حضرت درہم تلاش کر رہے ہیں بیٹھ کر، جہاں ہزاروں لاکھوں درہم لے کر بادشاہ حاضری دیتے تھے تو آپ واپس فرما دیتے تھے، یا ایک درہم کے لیے بیٹھے ہوئے سارا مجمع رکا ہوا ہے۔ کل حضرت نے تلاش کر لیا تو کسی نے کسی دوست سے سوال کیا کہ حضرت ہم نے تو یہ دیکھا کہ آپ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن آپ یہ اتنی اہمیت سے اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ دوسروں کے اس مال پر نظر رکھنا وہ حب دنیا اور لالچ ہے، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے حلال طریقے پر مجھے دیا ہے، اگر میں اس کا اکرام نہ کروں تو دینے والا ناراض ہو جائے گا، میرا کام ہے کوشش تو کروں، اب نہ ملتا تو الگ بات ہے، لیکن میں نے کوشش کی تاکہ جو حلال رزق دیا ہے مجھے، یہ کہا یہ درہم نہیں، یہ رزق ہے، اس میں میری روٹی ہے، اس میں میرا پانی ہے، اس میں میرا دودھ ہے، اس میں میرے کھانے کے اشیاء ہیں، اس طرح کہ انسان کا جو روپیہ ہوتا ہے یہ دراصل اس میں سارا رزق بند ہے، اس میں میرے آپ کے کپڑے بند ہیں، اس میں میرے آپ کی جوتی ہے، اس میں میرے آپ کے گھر والوں کی عزت بچانے کے اسباب ہیں، ان کے پیٹ بھرنے کے اسباب ہیں، یہ کوئی روپیہ سے نہیں ہے۔ لے حکیم المستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی بھی بائیں ہاتھ سے پیسہ لیا دیا نہیں، اس لیے کہ خدا کا رزق ہے، اگر آپ کو کوئی روٹی دے تو تم بائیں ہاتھ سے کھاتے بھی نہیں ہو، لوگے بھی نہیں، اگر آپ کو کوئی پانی دے گا تو آپ بائیں ہاتھ سے نہ سرو کرو گے، نہ لوگے نہ پیو گے، کہا کسی پیسے میں پانی بھی ہے، تمہیں پانی کی ضرورت ہو، بوتل کی ضرورت ہو تو اسی پیسے سے خریدو گے، تو گویا کہ اس کے اندر پانی بھی ہے، اس میں روٹی بھی ہے، اس میں سارے احترام کی چیزیں، تم نے قرآن مجید خریدنا ہے تو اسی پیسے سے جا کر خریدو گے، تو تم اس قرآن مجید کو بائیں ہاتھ سے لوگے، تم دائیں ہاتھ سے لوگے، سر پر رکھو گے، چومو گے، کاٹو گے، تو کہا کہ یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی بائیں ہاتھ سے پیسہ لیا دیا نہیں، اس لیے کہ اسی کے اندر میرا رزق ہے، یہ دراصل رزق کا ایک پرچہ اور رزق کی ایک ضمانت ہے، اس لیے میں دائیں ہاتھ سے لیتا دیتا ہوں۔ تو حب دنیا، وہ حب دنیا جو حد سے تجاوز کرتی ہے، جس میں انسان حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، یہ گناہ کبیرہ کی بنیاد ہے۔ اور تیسری چیز رؤیت الغیر، غیر اللہ پر نظر رکھنا، غیر اللہ پر نظر رکھنا، یہ گناہ کبیرہ کی بنیاد ہے۔ غیر اللہ پر نظر رکھتا ہے شرک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، غیر اللہ پر نظر، غیر اللہ پر نظر شرک پر لے جاتی ہے۔ آدمی پھر قبروں کو بھی سجدے کرتا ہے، یہ غیروں سے مرادیں مانگتا ہے، پھر مخلوقات کو اپنا ملجا ماما بنا کر ان سے مرادیں مانگتا ہے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان کے نام کو نظر و نیاز دیتا ہے غیر اللہ کے نام کی، تو غیر اللہ پر نظر ہے اللہ کو چھوڑ کر۔
یہ شرک کی بنیاد ہے، یہ نفاق کی بنیاد ہے، یہ نفاق کی بنیاد ہے، اسی سے نفاق آتا ہے۔ منافق کیوں بنے؟ انہیں دیکھا کفار تکڑے ہیں، رسول اللہ اور صحابہ کمزور ہیں، انہوں نے کہا ان سے بھی جاری رکھو، لیکن چونکہ رہتے مدینہ میں رسول اللہ کے پاس ہیں، ان کا کلمہ بھی پڑھتے رہو۔ اگر وہ غیروں پر نظر نہ کرتے جیسے صحابہ نے کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے جان ہی جائے گی نا، تو جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق میں سوچا نہ کچھ انجام پر۔ کہاں سے کس مقام پر پہنچ گئے؟ وہی صحابہ تھے جن کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے، وہی قیصر و کسریٰ کے سلطنت اور ان کے تختوں پر بیٹھ کر اسلام کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ منافقین غیروں پر نظر رکھی، اوہو یہ یہودیوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں، مکہ کے مشرکین سے فائدہ کیسے اٹھائیں، کفار سے فائدہ کیسے اٹھائیں، لیکن کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے تھے، کیونکہ اس ماحول میں آج بھی ہمارے ملک میں، تمام اسلامی ملکوں میں بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو اچھی اچھی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے، اچھی اچھی پوسٹوں پر منافق ہیں، جن سے اللہ رسول کے لیے کوئی ان کی قدر و قیمت سے اگر گفتگو کرے، بات کرے، تب پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ کی کیا اہمیت ہے، اسلامی احکام کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا اہمیت ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن کلمہ پڑھ کر کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے اس پوسٹ پر رہ نہیں سکتے، اس مقام پر رہ نہیں سکتے۔ لیکن غیروں کے ساتھ رابطے، یہود و نصارہ کو کہہ رہے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نہیں کوئی، نہ اسلام نافذ کرنے والے ہیں، نہ اسلام کو اس طرح ماننے والے ہیں جیسے ملا لوگ یا ملا لوگوں کے پیچھے چلنے والے لوگ مانتے ہیں، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی تم ڈالر دیتے رہو، کلمہ جو ہے نا وہ ایمان والوں کا پڑھتے رہیں، ڈالر غیروں سے لیتے رہیں۔ یہ تو نفاق ہے، رویت الغیر۔ اگر نفاق اعتقادی نہیں تو نفاق عملی ہے۔ جب انسان غیر اللہ پر نظر کرتا ہے، غیر اللہ پر، تو پھر نفاق آتا ہے، اس میں نفاق منافق بنتا ہے، دین کے مسئلے میں مداخلت برتتا ہے۔ یار میں سخت بات کروں گا دین کے بارے میں تو یہ ناراض ہو جائے گا، میرا باس ناراض ہو جائے گا، میرا افسر ناراض ہو جائے گا، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ اور ریاکاری وہ بھی اسی سے آتی ہے، رویت الغیر سے۔ عبادت کر رہا ہے، غیروں کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کے لیے کر رہا ہے، اپنے بڑے بڑے افسر کے لیے کر رہا ہے۔ رانچے ہم نے یہ ماحول دیکھا ہے جہاں پر بھی کوئی نمازی افسر آ گیا تو سارے نماز پڑھنے شروع کر دیتے، جس دن اس کا تبادلہ ہو گیا تو مسجد خالی ہو جاتی دفتروں کی۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ کیوں جی وہ جی بڑا اچھا ہے کہ تبلیغی جماعت کے آ گیا تو چلے میں نام بھی لکھوائے ہوئے ہیں، وہ چلا جائے تو تبلیغ والے جاتے ہو کہتے میں تو تمہیں جانتا نہیں، تسا کون؟ یہ کیا ہے؟ رویت الغیر۔ اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ریاکاری کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، شرک عملی ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے۔ اور نفاق جیسی چیز جس میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے زیادہ جو نقصان اسلام کو پہنچائے وہ منافقین نے پہنچایا، یاد رکھو، کافر نہیں پہنچا سکے، ان کی اتنی ہمت نہیں تھی۔ آج بھی قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ کافر تمہارے مقابلے پر آ جائے، تم کھڑے ہو جاؤ، سوال ہی پیدا ہوتا وہ تم سے جیت جائیں۔ آج بھی یہ، اور ہم نے دیکھا ہے، میں اور آپ دیکھتے اور جانتے کہ جب جہاں براہ راست کفر ایمان والوں کے مقابلے پر آیا جیت نہیں سکا، پوری دنیا کا کوئی اکٹھا ہو کر آیا مار کھائی۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان منافقین نے پہنچایا، رسول اللہ کے دور میں بھی اور آج بھی۔ ہم میں سے لوگ، ہمارے لوگ، ہمارے کہلانے والے لوگ، ہمارے ملکوں کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری دین کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ ہمارے لوگ اندر بیٹھے ہیں، پوسٹوں پر بیٹھے ہیں، افسر بنے ہوئے ہیں،
حکومت کے ذمہ دار بنے ہوئے، زمانے حکومت ان کے ہاتھ میں، اس نفاق نے ہمیں بہت نقصان پہنچا اور پہنچا رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے منافقین کے بارے میں بڑا سخت فیصلہ کیا ہے۔ جہنم کے جو 7 طبقات ہیں، 7 طبقات میں سب کا لہو پیپ اور ان جہنمیوں کے پیشاب پخانہ جس درجے میں آخری نیچے جائے گا، وہاں پر منافقین کو رکھا جائے گا۔ اس درک الاسفل من النار، وہاں رکھا جائے گا۔ وہاں وہ جہنم کی آگ میں بھی ڈوبے ہوں گے اور پورے جہنمیوں کا گند بھی وہی ہوگا جہاں، اس لیے کہ سب سے زیادہ ایمان کو اور اسلام کو نفاق نقصان پہنچاتا ہے۔ نفاق بہت خطرناک ہے، انسان میں نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ نے علامت بھی بیان کی، فرمایا جو بات میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے، لڑائی میں گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، کوئی معاہدہ کرے تو اس معاہدے کے توڑ دیتا ہے، اس کو نہیں مانتا، اور میں یہ 5 علامتیں جس میں پائی جائیں گی، فرمایا منافقاً خالصہ، پکا منافق ہے۔ صلی اللہ فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی نہ زبان محفوظ ہے نہ دل محفوظ ہے، اس لیے کہ وعدہ خلافی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ پہلے سے سوچ لیتا ہے کہ میں نے پورا کہ جی قرضہ میرا کل مل جائے گا، بس آپ کل آ جاؤ، دل میں پتا ہے کہ وہ کل آئے گا تو میں ہی نہیں ہوں گا، میں کہیں چلا جاؤں گا۔ نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ بے ہو گیا، یہ ہو گیا، اب بھاگ رہے ہیں، میں جی نہیں بس جی وہ جی ان تھا یہاں تھا، چیز مہنگی ہو گئی اب دینے کو تیار نہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کتنا بڑا نقصان نفاق جیسی جناب مہر لگ جائے گی اور آئندہ کتنا نقصان اس کو ہوگا۔ لیکن لمبا نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں، کسی چیز کے مہنگے یا سستے ہونے سے کبھی کسی کو نفع نہیں ملا، یاد رکھو۔ چند دن نفع کماتے ورنہ آئے دن دیکھتے کیا ہوتا ہے، چند دن نفع کمایا اور پھر کوئی ایسی مصیبت آئی، یہ ابھی یہ کرونا آیا ہوا تھا، بڑے بڑے ایسے لوگ جس کے بڑے ماہر سے مال کمانے کے، یہاں ہاتھ مارا وہاں ہاتھ مارا، معاہدے توڑ رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، بہت مالدار بن گئے، لوگوں سے قرضہ مانگ کے گھر کی روٹی پوری کر رہے تھے، کہاں گیا مال تمہارا؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اگر آپ اللہ رسول کی اتباع کریں گے، چاہے بظاہر آپ کو دنیاوی نقصان ہو جائے، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھتے نہیں پیغمبر سلام نے صلح حدیبیہ کی، پوری دنیا کے عقلاء جمع ہو جائے اس صلح کو دیکھ کر، یہی کہیں گے یار یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور قرآن کہتے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ بعد میں وہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی، تب ہوش آیا کہ ہے یہ فتح ایسے تھی، 2 سال کے اندر ایسی تبدیلی آئی۔ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی اور پیغمبر سلام پورے شاہان عالم کو خط نہ لکھتے، پورے شاہان عالم کو، جتنے بادشاہ تھے سب کو خط گئے، چھوٹا بادشاہ تھا یا بڑا بادشاہ، کوئی ایک بھی ایسا بادشاہ جس کو رسول اللہ کا خط نہیں گیا، حبشہ مصر تک خط گئے، کیسر و کسریٰ تک خط گئے، تو آج اس بات پر لوگ بحث کرتے کہ اسلام پورے عالم کے لیے ہے یا صرف عربوں کے لیے؟ رسول اللہ نے خط بھیج کر عملی طور پر ثابت کر دیا کہ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، نہ یہودیت پوری دنیا کے لیے آئی ہے، نہ عیسائیت پوری دنیا کے لیے آئی ہے، کسی کا مذہب پورے عالم کے لیے نہیں، اسلام پورے عالم کے لیے آیا۔ رسول اللہ نے ہر ملک کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ آج اس پر بحث ہوتی۔ میرے دوستو، یہ 3 بنیادیں، گناہ کبیرہ کی 3 بنیادیں، اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا اور دنیا کی محبت کا قلب کے اوپر مسلط ہو جانا اور غیر اللہ پر نظر رکھنا،
ان تین چیزوں سے اگر انسان بچنے کی کوشش کرے، ہمت کرے، دل میں جو خواہش ابھرے تو دیکھے جائز ہے ناجائز ہے، ناجائز ہے رک جائے۔ دنیا کی محبت تو ہے لیکن اس پر میں جو عمل کروں گا یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ سود کا مال ہے، یہ شبے کا مال ہے، چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ پہلوں نے تجارتیں نہیں کی، بڑے بڑے تاجر تھے پہلے۔ علامہ محمد ابن سیرین بہت بڑے تاجر تھے اور زیتون کا کاروبار کرتے تھے، شام سے زیتون لاتے تھے، شام سے، اور بصرہ کے اندر فروخت کرتے تھے، بصرہ کے رہنے والے۔ بہت بڑا کام تھا حضرت کا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کپڑے کا بہت بڑا کام تھا۔ تو حضرت کے وہاں سے تیل کے، وہ تیل جو آتا تھا وہ بہت بڑے بڑے چمڑے کے، بڑے بڑے چمڑے کے بنے ہوتے تھے تھیلے، ان میں آتا تھا، اور پھر ان کو کڑھائی میں ڈالا جاتا اور پھر اس کو دوبارہ صاف کیا جاتا اور پھر اس کو بوتلوں میں بند کر کے فروخت کیا جاتا۔ اب حضرت نے وہ منگوایا، جب تھیلے کھولے گئے تو ایک تھیلے میں چوہا نکلا، چوہا، ایک تھیلے مرا ہوا چوہا، 100 تھیلے پڑے ہوئے۔ ہم نے فرمایا کہ بھائی یہ چوہا جو مرا ہوا ہے یہ اسی وقت جب تیل اس میں لوڈ کیا گیا ہوگا، ڈالا گیا ہوگا، اسی وقت مرا ہوگا، اور وہاں پر ایک کڑھائی کے اندر تیل اکٹھا کر کے پھر اس کو جو ہے نا اس میں تھیلوں میں ڈالتے ہیں، تو لگتا ایسا ہے کہ وہ بڑے کڑاہے میں چوہا مرا ہے، تو سارا تیل نجس ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت بھائی یہ تھیلا نجس ہے، باقی تھیلے 99 تھیلے تو نجس نہیں ہیں۔ فرمایا کہ بھائی ہمیں تو تحقیق نہیں ہے، مجھے تو سب پر شبہ ہے، لہذا یہ نجس چیز فروخت کرنا میرے لیے حرام ہے، اس سب کو زمین پر بہا دو۔ بہا دیا، مقروض ہو گئے، 3 سال جیل میں رہے، 3 سال، جب تک قرضہ دینے استطاعت نہیں ہوئی، اس وقت نہیں تھا قرضہ دو گے تو نکلو گے۔ اور اتنے بڑے عظیم الشان انسان تھے کہ رسول اللہ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال رسول اللہ کے لیے خدمت کی، 10 سال کی عمر میں آئے اور 10 سال خدمت کی، ان کا انتقال ہوا، وہ بھی بصرہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ محمد ابن سیرین پڑھائے گا اور کوئی جنازہ نہ پڑھائے، اتنا بڑا انسان ہے۔ اور محمد ابن سیرین جیل میں، ان کو جیل سے پیرول پر رہائی دی گئی، حضرت کا جنازہ پڑھایا اور دوبارہ پھر وہ جیل چلے گئے۔ پھر آخر 3 سال میں اتنے پیسے اکٹھے ہوئے جو کو زمانے کے اعتبار سے کروڑوں روپے بن گئے تھے، سب جب وہ پیسے ان کو دیے گئے جہاں سے تیل ویل آیا تھا، کیونکہ تاجر لوگ جانتے ہیں کہ کچھ پیسے دیے جاتے کچھ بعد میں دیے جاتے ہیں۔ تب حضرت کی رہائی ہوئی، لیکن حضرت نے صرف شبے کی بنیاد پر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چوہا بڑے کڑاہے میں مرا ہو اور سارا تیل نجس ہو اور میں نجس فروخت کر کے مال حرام کماؤں۔ آج مجھے بتائیں، محمد سیرین اللہ کے حضور پہنچ گئے، کہیں نہیں لکھا کہ اس خسارے کی وجہ سے ان کی زندگی تلخ ہو گئی تھی، بلکہ ان کی تجارت اور بڑھ گئی تھی۔ آج 1300-1400 سال بعد ان کا واقعہ اس مسجد میں بیان ہو کر ہمارے لیے مشعل راہ بن رہا ہے۔ میرے دوستو، صرف خسارے کی وجہ سے، تھوڑے سے خسارے کی وجہ سے انسان عہد و معاہدے چھوڑ دے اور اپنی دنیا کو سامنے سے، حب دنیا راس و کل خطیہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان 3 چیزوں، یہ 3 چیزیں قبائل کی بنیاد اللہ فرماتے ہیں، جو گناہ کبیرہ سے بچے گا ہم صغیرہ اس کے ویسے ہی معاف کر دیں گے، اور ندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مقام پر داخل کریں گے۔ آخری بات میرے دوستو،